السلام علیکم۔ ہم اپنے اس ویڈیو میں بی اے پارٹ سیکنڈ ایئر کے نصاب میں سیکنڈ پیپر میں شامل ایک یونٹ ہے جس میں ترجمہ نگاری ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ترجمہ نگاری میں۔ تو ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے اردو زبان میں ترجمے کی تعریف اور فن کیا ہے۔ اردو زبان میں ترجمے کی تعریف اور فن۔ ہر زبان بولنے اور لکھنے والے کی سماجی، اقتصادی، ذاتی اور اجتماعی زندگی کا آئینہ ہوتی ہے۔ یا یوں کہیں کہ زبان سماج کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان اس دور کے سماج کا آئینہ ہوتی ہے۔ زبان سماج کے سبھی حرکات سکنات پر نظر رکھتی ہے اور اظہار مضمون، خطوط، کتب، اخبار اور میڈیا کے دیگر ذرائع لوگوں اور دیگر اقوام تک پہنچائی جاتی ہے، جس کے تاثرات سے سماج اور ملک اور بین الاقوامی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے عالم اور دانشور پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی مادری زبان میں یا پھر علاقائی زبان میں اپنے علم و ہنر کا پیغام عام لوگوں کو پہنچا کر خدا کی مخلوق کا فائدہ پہنچایا یا پھر پہنچانے کی کوشش کی۔ دیگر زبان کے دانشوروں نے ان کے اقوال اور تعلیمات کو ان کے اطراف اور علاقائی عوام کو ان دانشوروں کی تعلیمات کا ترجمہ اپنی زبان میں کر کے حاصل کردہ علم کو دیگر لوگوں تک پہنچا کر عمل کے لیے عام مخلوق تک پہنچانے کا اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ اس طرح سے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں علم و عمل کو وسعت دی ہے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اس طرح سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اہم اور مخصوص زبان کا اردو زبان میں ترجمہ قوم اور زبان کی اہم خدمت ہوگی۔ ترجمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ترجمہ نگار کو دونوں زبانوں میں مہارت حاصل ہو۔ وہ دونوں زبانوں کے بولنے، سننے، سمجھنے میں مہارت رکھتا ہو، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ ترجمے کی زبان میں بھی بولنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ مزید یہ کہ ٹرانسلیشن یا ترجمہ لفظ با لفظ کیا جانا ممکن نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسے میں مضمون کی فہم کو کام میں لے کر ترجمہ کیا جائے، یعنی ٹرانسلیشن یا ترجمہ کا مقصد مضمون یا عبارت کا مقصد، مطلب اور فائدہ قارئین کا حاصل ہو سکے۔ ترجمہ نگار کے پاس دونوں زبانوں کے ہم وزن الفاظ کا ذخیرہ ہو اور وہ ان الفاظ کا خوبی کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یعنی ترجمہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ترجمہ کرنے کے لیے آپ کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں اگر اس کو کا ترجمہ کر رہے ہو تو آپ کو ان دونوں زبانوں پہ مہارت حاصل ہونا لازمی ہے۔ ترجمے کے اقسام۔ ترجمے کے مندرجہ ذیل اقسام ہیں، یعنی کون کون سی قسمیں ہیں ترجمے کی، یہ دیکھیے۔ پہلی ہے مادری زبان کا علاقائی زبان میں ترجمہ۔ دوسرا ہے علاقائی زبان کا مادری زبان میں ترجمہ۔ مادری زبان کا مقامی زبان میں ترجمہ یا وضاحت۔ مقامی زبان کا مادری زبان میں ترجمہ۔
ملکی یا قومی زبان کا مادری زبان میں ترجمہ، مادری زبان کا ملکی یا قومی زبان میں ترجمہ، مادری زبان کا بیرونی ملکوں کی زبان میں ترجمہ، بیرونی ملکوں کی زبان کا مادری زبان میں ترجمہ، بین الاقوامی زبان کا مادری زبان اردو زبان میں ترجمہ، اردو زبان کے سرمایہ کا بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ۔ یہ ترجمہ ہے، یعنی مادری زبان سے انٹرنیشنل، نیشنل، کسی بھی زبان میں ہم ترجمہ، کسی بھی زبان کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ملکی پارلیمنٹ میں 16 زبانوں کا استعمال ہوتا ہے اور ان کا ترجمہ دیگر زبانوں میں کر کے ہر ایم پی کو اصل مسئلے سے واقفیت کرائی جاتی ہے، اور اس طرح سے اقوام متحدہ میں ہر ملک کی قومی زبان کا ترجمہ کر کے سبھی ملکوں کے سربراہوں کو جوڑا جاتا ہے اور مسائل کا حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہماری جو بھارتی سنسد ہے ہندوستان کی، اس میں 545 جو ایم پی آتے ہیں وہ ہندوستان کے الگ الگ صوبوں سے آتے ہیں۔ کہیں تمل چلتی ہے، کہیں تیلگو، کہیں کنڑ، کہیں ملیالم، کہیں ڈونگری، کہیں میتھلی۔ ان کے سب کو ایک جیسی زبان نہیں آتی، سب کو انگلش نہیں آتی، تو وہاں کوئی بھی جو بھاشن ہوتے ہیں، کوئی بھی بل پاس ہوتے ہیں، تو ان سب کا ٹرانسلیشن جو جتنے بھی ایم پی ہیں، جتنے بھی زبانوں کو جاننے والے ایم پی، ہر زبان میں، یعنی 16 زبانیں ہیں جو سنسد میں چلتی ہیں، ان 16 زبانوں میں ان باتوں کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، پھر وہ ان سب کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ کسی بھی مسئلے کا حل آسانی سے سمجھ کے کر سکیں۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ یعنی یو این او جو ہے، سنیکت راشٹر سنگھ، اس میں بھی دنیا کے 192، 93، 94 جو دیش ہیں، وہ ہر زبان کے الگ الگ دیش ہیں، تو وہاں بھی جب کوئی پروسیجر عمل میں آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی پروسیڈنگ جو لکھی جاتی ہے وہ ہر ملک کے باشندے کو اپنی ہی زبان میں مہیا کرائی جاتی ہے، تو وہ ترجمہ کر کے ہی اس کو مہیا کرایا جاتا ہے۔ تو یہ ترجمے کے فوائد ہیں اور یہ ترجمے کی اقسام ہیں۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ دوسری زبانوں میں ترجمہ نگاری کے اصول کیا ہیں، کوئی اصول اور ضابطے بھی ہوتے ہیں جن کا ترجمہ کرتے وقت دھیان رکھا جاتا ہے، تو ان اصولوں کو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔